ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم آپ لوگوں کی کال نہیں لے سکے اور اب ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اور جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے جانے پہلے ہم نے جہیں پہ ختم کیا تھا وہاں سے ہم اب شروع کریں گے. بریک سے پہلے ہم جو باتیں کر رہے تھے بیسیکلی کہ یہ جو آج کل بڑھتی جا رہی ہیں بیماریاں, ان میں ایک تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ خوراک کا بڑا اس میں ہے کہ ہم نے خوراکوں کو بدل دیا, ہم نے فیٹ سورس کو بدل دیا, ہم آئلز کو لے آئے, جبکہ اس سے پہلے ہزاروں سال سے ہم لوگ بٹر کو ایک سمجھ لیں کہ یا کوکونٹ آئل کو ایز اے فیٹ سورس یوز کرتے تھے کھانے پکانے کے لیے. لیکن اچانک پچھلے 50-60 سالوں میں تھرو کارپوریٹ پروپیگنڈا ہم نے وہ چینج کی, اس کے بہت برے اثرات ہوئے ہماری صحت پہ. ہم نے دوسری اسٹیپل کراپس جو ہیں ویٹ ہے, رائس ہے, ان میں چینجز کی. دودھ کو ہم نے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا, اس کو ہوموجنائزیشن میں سے گزار کے بیسیکلی اس کے سارے انزائم کو ہم ختم کر دیتے ہیں. پاسچرائزیشن کا پروسیس سے گزار کے اس میں وہ لائیو وائرس, وہ لائف انزائم جو خدا نے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. وہ ایک دودھ پاسچرائزیشن اور ہوموجنائزیشن کے سر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. اچھا ٹھیک, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں محمد فیصل, ایسٹ لندن سے. اوکے جی فیصل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ڈائبٹیز کے بارے میں پوچھنا تھا. جی 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 پوچھیں. جی آپ ٹی وی کا والیوم پلیز بند کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اصل میں مجھے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. جی جی اور میری والدہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی, لائک اباؤٹ. اچھا جی, چلیں اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں جی. تو میری والدہ کو بھی تقریباً 25-30 سال سے تھی, تو مجھے تقریباً 5 سال سے میری ایج 36 سال ہے. تو مجھے پوچھنا تھا کہ اس کا کچھ علاج ممکن ہے؟ دیکھیں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ڈائبٹیز کو کم از کم میں تو بیماری کنسیڈر نہیں کرتا, ایک ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر اس طرح سے ہے کہ آپ کی باڈی کو جدھر جانا چاہیے تھا جس راستے پہ, وہاں سے بھٹک گئی ہے, دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے. پراپرلی گلوکوز کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہی ہے, گلوکوز کو برن نہیں کر پا رہی ہے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ خوراک میں چینجز بہت ضروری ہیں, بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. شوگر کا علاج میری نظر میں دنیا میں ہے ہی نہیں جب تک شوگر جس کو وہ ڈائبٹیز ہے وہ خود نہ کمٹمنٹ کرے اپنے ساتھ کہ ہاں مجھے اس پہ کنٹرول کرنا ہے. یاد رکھیں کہ شوگر ہمارا جسم بناتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا جسم صرف کنورٹ کرتا ہے ان خوراکوں کو شوگر میں جو ہم اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں. ہمارا جسم پروٹین بھی بنا سکتا ہے, فیٹ بھی بنا سکتا ہے, بڑی مزداری کی بات ہے, لیکن شوگر نہیں بنا سکتا ہے. شوگر ہمارے جسم میں سٹور بھی نہیں ہو سکتی ہے 12 گھنٹے سے زیادہ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن شوگر بنتی جن چیزوں سے ہے, بدقسمتی سے پچھلے 50 سالوں میں ان کی کنزمپشن ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پہ جتنے کاربوہائیڈریٹ رچ چیزیں ہیں وہ ہماری خوراکوں میں بہت زیادہ بڑھ گئیں. ہم نے فیٹ اور پروٹین کا استعمال بہت کم کر دیا. ہمیں ڈرا دیا گیا, ہمیں انڈوں سے ڈرا دیا گیا, ہمیں فیٹ سے ڈرا دیا گیا, مکھن سے ڈرا دیا گیا. یہ ڈرنے والی چیزیں نہیں تھیں. ہمیں گوشت سے ڈرا دیا گیا, یہ چیزیں ڈرنے والی نہیں تھیں. لیکن صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈے کھانے ہیں تو آرگینک ہوں, نیچرل سورس سے آئے ہوں. یہ جو فارم ریزڈ ایگ چکنز کے ایگ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے آپ کے لیے. اسی طرح آپ کو گوشت اگر کھانا ہے تو آرگینک, یا جیسے آج کل سپرنگ لیمب مل جاتے ہیں اس کا گوشت کھائیں. آپ نٹس کھائیں, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی ڈائٹس میں کاربوہائیڈریٹ کو کٹ کریں. کاربوہائیڈریٹ نہیں جائے گی, گلوکوز نہیں بنے گی. گلوکوز نہیں بنے گی تو آپ کی باڈی کی انسولین ریکوائرمنٹ خود ہی کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ میرا نمبر لے لیجئے آپ کنٹرول سے, آپ مجھ سے پھر بات کیجیے, کیونکہ کچھ چیزیں مجھے آپ سے آپ کی پرسنلی بھی پوچھنی ہوں گی, اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا. اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے, آپ بڑے ینگ ہیں ابھی, اور آپ بڑی آسانی سے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تھینک یو جی. تو جی تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب. نیکسٹ کال.